بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں جس سورت مبارکہ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورۃ الرحمن۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی سورت مبارکہ کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس سورت مبارکہ میں ایسی کون سی بات ہے جو یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس سورت مبارکہ میں دیے گئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس سورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی؟ آج کے اس ویڈیو میں یہ سب معلومات دی جا رہی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، دوسری کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رک کر یہ تلاوت سماعت فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے لاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑوں وجد میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسی سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ قرآن کریم میں جو حسن ہے، جسے حسن معانی کہتے ہیں، وہ ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو سورۃ الرحمن میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی یہ سورت مبارکہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی ابتدائی 4 آیات پر غور کریں گے تو دل فریب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیات ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے سب سے پیارا کون سا نام ہے؟ یقیناً وہ نام الرحمن ہی ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو، تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کی تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت یعنی اللہ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ پھر سورۃ رحمان کی دوسری آیت ہے عالم القرآن، یعنی عالم القرآن رحمت خداوندی کا سب سے بڑا محضر، یعنی رحمان کے رحمانیت کا سب سے بڑا محضر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہیں انہیں سمجھے۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوقات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ جتنا دینا چاہے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ اور بڑا علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ تیسری آیات ہے خلق الانسان۔
انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو، چرند پرند فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں بہترین مخلوق انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ آئیے ایک بار پھر سے پہلی 3 آیات کو دہراتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا سب سے اونچا نام رحمان ہے، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اور تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان۔ جبکہ چوتھی آیات میں ذکر آتا ہے عالم البیان، یعنی علم البیان۔ ایک بار سوچئے تو صحیح کہ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے حواس ہیں۔ ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر اور باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں سب سے بہترین چیز سپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیات کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے اور انسان کے درمیان بولنے کے ذریعے سے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو ایک انسان کی تمام صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان یعنی بات کرنا اور کلام کرنا۔ اب ان سب چیزوں کو ملائیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ان میں سے سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور ایک انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہیں۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورۃ مبارک کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورۃ رحمان ہے۔ ایک مرتبہ ذہنی امراض کے ایک ہاسپٹل میں شدید دماغی ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو 2 گروپس تقسیم کیے گئے۔ ایک گروپ کو سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی رہی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی خاص موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپ اے جنہیں سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد کے ڈپریشن لیول میں دوسرے گروپ کی نسبت کئی گنا زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپسی نکل آیا۔ سروس اسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا، جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخر کار وہ اس کی کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورۃ الرحمان کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے، رحمان کی طاقت سے واپسی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلام جو ایک انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو اس کا استعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے۔
انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے سبب الگ کر رکھا ہے، تو اس کی صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے ہی موقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں اور انسانیت کا دل جیتنے میں صرف کرو۔ دوسروں کو اچھے القابات سے بلاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو، اچھے تعریفی کلمات جیسے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دوسرے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کہنے اور سننے والے اللہ کی جانب سے ثواب اور نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، پھر دیکھنا کیسے دنیا اور آخرت میں بھی بہترین ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر میری آج کی یہ ویڈیو پسند آ جائے تو مہربانی کر کے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔